والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. سب احباب مل کے بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. بعد از حمد و صلاۃ معزز و محتشم فخر السادات حضرت قبلہ پیر صاحبزادہ سید نعیم علی شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ سیال شریف، اور محترم المقام جناب محترم صاحبزادہ پیر محمد ابو بکر شاہ صاحب ہاشمی حفظہ اللہ تعالی، برادر گرامی قدر حضرت علامہ لیاقت علی آوان صاحب، اور بہت سے مقتدر علماء کرام جلوہ فرما ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وقت کافی بیت چکا ہے اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کامل اور خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ حضرت قبلہ خواجہ صدر الدین شاہ صاحب نوری حضوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے مزار پرانوار کے دامن میں اور اس پنڈال میں بیٹھے ہیں جو محبت انوار الہیہ ہے، جہاں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور وہ فارسی میں کسی نے کہا تھا کہ منعم بکوہ دشت و بیاباں غریب نیست، ہر جا کے رفت خیمہ زند بارگاہ ساخت. کہا کہ جو اللہ کا انعام یافتہ بندہ ہوتا ہے وہ کہیں بھی چلا جائے اجنبی نہیں ہوتا، وہ جہاں جا کے ڈیرا لگائے وہاں اپنی بارگاہ آباد کر لیتا. تو ان اللہ والوں کی یہی بات ہے، کہاں سے چلے. اور خانوادہ حضور غوث العالمین حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ان کا تعلق ہے، اور سفر کرتے کرتے اس سرزمین پہ پہنچے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو یہ عزت عطا فرمائی کہ اس پورے علاقے میں تاج کی طرح سج کے ایک نگینہ بن کے بیٹھے ہوئے. تو یہ شان ہے اللہ والوں کی. میں اکثر بات بیان کرتا ہوں کہ انہی کے جد اعلیٰ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جب ملتان آئے تھے سہروردی سلسلے کا فیض لے کر، اور میں نے حضرت کے بارے میں پڑھا کہ ان کے پاس 3 فیضان جمع تھے. یعنی سہروردی فیض تو ان کے اپنے خاندان کا تھا، اور پھر ان کے شیخ طریقت سے چشتی فیض بھی مل گیا، قادری فیض بھی مل گئے. تو سارے فیضان یہاں جمع ہوئے. تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جب ملتان آئے تو ملتان کے علماء نے حسد شروع کر دیا. یہ حسد بہت بڑی بیماری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی. تو وہ حسد میں لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ ایک نیا پیر آ گیا، ایک عالم آ گیا، اب ہماری دال روٹی کیسے چلے گی. اور انہیں اپنی فکر لگ گئی. تو وہ پہلے تو سوچتے رہے کہ ان کو یہاں ملتان سے کیسے نکالا جائے، کچھ بن نہ پڑی. پھر انہوں نے دودھ کا بھرا ہوا ایک پیالہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی خدمت میں بھیجا، اور یہ اشارہ تھا
کہ جناب ملتان پہلے ہی بھرا ہوا ہے فیض سے، علم سے، معرفت سے، روحانیت سے، اور اس میں ایک قطرے کی بھی مزید گنجائش نہیں ہے، تو آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ آپ چلے جائیں۔ تو اشارہ عبارت سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے، اور اللہ والے اشارہ سمجھ لیتے ہیں۔ جب وہ پیالہ دودھ سے بھرا ہوا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی خدمت میں پہنچا تو آپ سمجھ گئے کہ مجھے کیا اشارہ کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ والوں کا جواب دیکھیں کہ آپ نے اس بھرے ہوئے پیالے پہ گلاب کا پھول رکھ کے واپس بھیج دیا۔ فرمایا جس طرح اس گلاب کے پھول نے دودھ کو بھی نقصان نہیں دیا، اور دودھ کو بھی نقصان نہیں دیا، اور اس گلاب کے پھول نے اس پہ بوجھ بھی نہیں بنا، بلکہ اس کو سجا دیا ہے، اس کو سنوار دیا ہے۔ ملتان والوں پریشان نہ ہو، میں ملتان میں آ کے بیٹھوں گا، لیکن تمہارے لیے بوجھ نہیں بنوں گا، بلکہ پورے ملتان کا حسن بن کے نکھر جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو حضرات محترم، یہ وہ لوگ ہیں جو حسن بنتے ہیں، جو نکھار بنتے ہیں، جو سنگار بنتے ہیں، جو علاقے کا سہرا بنتے ہیں۔ تو یہ حضرت خواجہ صدر الدین ہاشمی نوری حضوری رحمت اللہ علیہ، میں سمجھتا ہوں یہ اس پوری وادی کا سنگار ہے، اور ان کا یہ مزار اس علاقے کا حسن ہے۔ جو بھی یہاں سے گزرتا ہے اور اس کی نظر اس مزار پہ پڑتی ہے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ولیوں کا کمال ہے۔ یہ غیروں نے بھی مانا، وہ کہتے ہیں کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ فضیلت وہ ہوتی ہے کہ غیر بھی اس کی گواہی دے اور دشمن بھی اسے تسلیم کرے۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ ایک انگریز جو یہاں پہ وائس رائے بن کے آیا، اس کا نام تھا لارڈ کرزن، وہ یہاں جو ہے وہ ہندوستان میں آیا، انگریز تھا، لیکن اس نے اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا، پھر جا کے اپنی یادداشت مرتب کی، ڈائری لکھی، اور اس میں وہ لکھتا ہے انگریزی زبان میں، وہ کہتا ہے کہ میں نے پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا، سینکڑوں دفعہ اسلام پہ ایسا وقت آیا کہ سیاسی اسلام جو ہے وہ شکست کا شکار ہو گیا، وہ زوال پذیر ہو گیا، اور سیاسی اسلام پیچھے ہٹ گیا، اور لوگوں کو ایسے لگنے لگا کہ اسلام مٹنے والا ہے۔ لارڈ کرزن کہتا ہے کہ جب بھی سیاسی اسلام زوال کا شکار ہوا، روحانی اسلام آگے بڑھا، اور اس نے آ کے اسلام کو پھر سے اٹھا کے زندہ کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان بابوں کو، ان اللہ والوں کو، ان اولیاء کو شان عطا فرمائی ہے کہ جب بھی زوال آنے لگتا ہے یہ پھر سے عروج عطا فرماتے ہیں۔ حضرت غوث العالمین، حضرت سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ شان ہے کہ آپ کے بارے میں موجود ہے کہ ایک دن باہر نکلے، دیکھا ایک بوڑھا لاٹھی ٹیکتے ہوئے جا رہا ہے، اس کے چہرے پہ جھریاں پڑی ہیں، وہ چلنے سے عاجز آ چکا ہے، تو آپ نے اس کو سیدھا کیا، اس کی لاٹھی اسے تھمائی، اس کو ساتھ لے کے چلایا، تو اس کے چہرے پہ رونق آ گئی، چہرے پہ تبسم اور حسن آ گیا۔ اس نے کہا میں بابا نہیں تھا، میں دین تھا، اے محی الدین میں زوال پذیر ہو رہا تھا، اللہ نے تجھے بھیج کے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو زندہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا لقب ہے محی الدین۔ بولیے کیا لقب ہے؟ محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے۔ تو ہمارے پاس کوئی محی الدین ہے، کوئی معین الدین ہے، کوئی دین کا زندہ کرنے والا ہے، کوئی دین کی مدد کرنے والا ہے۔ یہاں پھر مجھے یاد آتا ہے، ایک تو لارڈ کرزن تھا، لیکن ایک اور انگریز بھی یہاں پہ آیا تھا جس کا یہ جملہ آج بھی مشہور ہے۔ اس نے کہا لوگو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہندوستان پہ انگریز حکومت کر رہا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر ہے، میں انگریز ہو کے کہتا ہوں ہندوستان پہ ایک قبر حکومت کر رہی ہے، اور وہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کا مزار ہے جو لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہے ہیں۔
اور میں یہ کہوں گا کہ خواجہ معین الدین نے اگر دلوں پہ راج کیا ہے تو اس لیے کہ وہ حضرت سیدنا امام حسن کی اولاد تھے، وہ حسنی سید تھے جنہوں نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو ہم ان اللہ والوں کی یاد منانے کے لیے آج جمع ہیں۔ تو میں آج ایک اعتراض کا تھوڑا سا جواب دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ذہنوں میں لوگ اشکال پیدا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو جی کوئی غوث ہوتا ہے، کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی روحانی نظام ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کا کوئی روحانی نظام بھی چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کہانیاں کرا رہے ہو، یہ تم باتیں کر رہے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نظام وہی ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے، کوئی روحانی نظام نہیں ہے۔ لوگ آج روحانی نظام کا انکار کرتے ہیں، غوث کا، قطب کا، ابدال کا، ولی کا انکار کرتے ہیں میڈیا کی سکرین پہ بیٹھ کے، اور کہتے ہیں ہم سے بڑا سکالر کوئی نہیں، اور فلاں بندہ جو ہے ہم اسے نہیں مانتے، ہم اللہ کے ولیوں کا انکار کرتے ہیں۔ ایک ایسے ہی بندے سے میری ملاقات ہو گئی، ایک مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی تو تڑاک ہوئی، بات چیت ہوئی، کہنے لگا یہ تم نے روحانی اسلام کون سا جو ہے وہ نکالا ہوا ہے؟ اسلام تو سیدھا سیدھا سامنے نظر آتا ہے، یہ کون قطب ہے، کون ابدال ہے، کون سا روحانی نظام ہے؟ میں نے اسے ایک حدیث سنانے کی کوشش کی، لیکن آج کل لوگ کچھ اتنے بے حیا ہو چکے ہیں کہ انہیں پاک نبی کے فرمان کا پاس بھی نہیں، کہتے ہیں جی قرآن لے کے آؤ۔ میں نے کہا اگر آمنہ کا لال نہ آتا تمہیں قرآن دینے والا بھی کوئی نہ ہوتا، جس نبی کی وجہ سے قرآن ملا تم اس کے فرمان کو نہیں مانتے۔ کہنے لگا نہیں تم مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے کہا پھر اب بھاگنے کی گنجائش نہیں ہوگی، اب ذرا جم کے رہنا۔ تم کہتے ہو کہ دین کے اندر کوئی روحانی اور باطنی نظام نہیں ہے، بلکہ سامنے چلنے والا نظام ہی نظام ہے۔ میں نے کہا ذرا سورہ کہف کا مطالعہ کرو۔ بولیے کس سورت؟ سورہ کہف۔ 4 قصے اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمائے، اور سورہ کہف وہ سورت ہے جس کے بارے میں ہمارے پاک نبی سارے مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جو غلام جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اللہ تعالیٰ آنے والے جمعے تک اس کی زندگی میں نور پیدا فرما دے گا، اس کی زندگی روشن ہوگی، اللہ اسے خود راستے دکھائے گا۔ یہ جو آج ہمارے چہروں پہ نور نہیں ہے، ہمارے دلوں میں سرور نہیں ہے، ہماری زندگی میں اطمینان نہیں ہے، ہمارے گھروں میں رونق نہیں ہے، ہمارا چولہا نہیں جلتا، ہم جو ہے وہ گلی گلی میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن سے تعلق کمزور ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے آئندہ جمعے تک 7 دن اللہ اس کو اپنی جناب سے نور عطا فرماتا ہے۔ جو ہر روز سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے فرمایا اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ اور کوئی شے نہیں روک سکتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اول سے آخر جا کر بلند آواز سے نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اور بلند آواز سے ماشاءاللہ لنگر شریف کافی کھایا ہے، پانی بھی پی لیا ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ جو اوپر بیٹھے ہیں وہ بھی، جو نیچے بیٹھے ہیں وہ بھی اپنی حاضری لگوائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان اولیاء جاری رہے گا، فیضان اولیاء۔ حضرات محترم توجہ فرمائیں اور جاگ کے میری بات سنیں، یہ آپ کو یاد رہی تو بڑے بڑے لوگوں کا جواب دینے کے لیے آپ کافی ہو جائیں گے جو فیضان اولیاء کا انکار کرتے ہیں۔ تو جب اس نے کہا نا باطنی نظام دکھاؤ، میں نے کہا پڑھو سورہ کہف، اور سورہ کہف کا وہ رکوع پڑھو جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا ذکر فرمایا ہے۔
یہ قرآن کے اندر پورے 3 رکوع ہیں اور سورہ کاف کے اندر ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. یہ یہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے اور اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم سے خطاب کیا. کسی نے پوچھا اے موسیٰ اس وقت روئے زمین پہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ کے منہ سے نکل گیا کہ میں اللہ کا کلیم ہوں، اس کا پیارا ہوں اور کوہ طور پہ اس سے کلام کرنے جاتا ہوں، تو اللہ کے فضل سے میں عالم ہوں سب سے بڑا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو نے اپنی زبان سے جو بات کی ہے کبھی بھی ایسی بات اپنے لیے نہ کریں. آپ عالم ہیں لیکن فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. ہم نے تجھے بڑا علم دیا ہے لیکن ایک بندہ ایسا بھی ہے جسے ہم نے وہ علم عطا فرمایا ہے جو تجھے بھی عطا نہیں فرمایا. اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا ایک بندہ ایسا ہے جسے ہم نے وہ علم دیا ہے جو تجھے نہیں دیا. حضرت موسیٰ کو شوق پیدا ہوا، علم کی تڑپ ان کے اندر جاگی. یا اللہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں جس کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اور جا کے ایک بھنی ہوئی مچھلی اپنے ساتھ رکھو، جس جگہ پہ وہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی جائے گی وہاں تمہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا جسے ہم نے اپنی جناب سے علم لدنی عطا فرمایا. اسے علم لدنی دیا ہے، اسے علم باطن دیا ہے. وہ علم ظاہر نہیں ہے، وہ علم باطن ہے. وہ علم سفینہ نہیں ہے، وہ علم سینہ ہے. وہ علم شریعت نہیں ہے، وہ علم طریقت ہے. ہم نے انہیں وہ عطا فرمایا. تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں تو نبی ہوں، کلیم ہوں، مجھے اب اور علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علم کا شوق ان کے اندر اتنا تھا. انہوں نے کہا یا اللہ میں سارے کام چھوڑتا ہوں، میں تیرے اس بندے سے ملنے کے لیے لمبا سفر کرنے کے لیے تیار ہوں. میں یہاں رک کے یہ کہوں گا کہ علم کے لیے سفر بڑا ضروری ہے. اور آج ہمارا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم نے اپنے بچوں کو کاروبار میں لگا دیا، علم پڑھانا چھوڑ دیا، اور پڑھاتے بھی ہیں تو دنیا کا علم پڑھاتے ہیں. میں آج یہاں صاحبزادہ ابو بکر ہاشمی صاحب کو مبارک بھی دینا چاہوں گا کہ ان کے والد محترم جناب صفدر شاہ صاحب، وہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے مزار پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ان کا ایک ہی شوق تھا، جب بھی میں آ کے ان سے ملتا تھا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور وہ بڑی قسم پرسی کے عالم میں اپنے بستر پہ عاجزی سے لیٹے ہوئے ہوتے. بیماری تھی، بہت جو ہے وہ مشکل دن تھے، لیکن جب بھی ان کا ذکر آتا وہ کہتے بس میرا یہ بیٹا دین پڑھ جائے، یہ دین کا عالم بن جائے. ان کا یہ شوق تھا، ان کی یہ دعائیں تھیں. اللہ نے اس بیٹے کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ یہ بھیرا شریف جو ہے وہ اس کے دامن سے جڑے رہے، بھیرے کی دہلیز پہ بیٹھے رہے، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سے اپنا تعلق جو ہے وہ قائم رکھا. اور اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پہ علم و حکمت کی دستار عطا فرمائی اور یہ دستار لے کے واپس آئے ہیں. اس پر میں پیل والوں کو بھی اور ان کے پورے خاندان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک عالم دین بن کے واپس آئے ہیں. اور ان کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو انہوں نے سیکھا ہے اسے انہیں آگے سکھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. مصلی آباد ہو، اس میں رونقیں پیدا ہوں، اور زیادہ جو ہے وہ چراغ سے چراغ جلتے چلے جائیں. میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، یوشع بن نون کو ساتھ لیا. اب یہ کسی ناول کا قصہ نہیں ہے، کوئی سٹوری اخبار جہان کی سرخی نہیں ہے، یہ رب کا قرآن ہے کہ وہاں نکلے. راستے میں ایک جگہ نیند آ گئی، خود سو گئے. یوشع بن نون خدمت میں حاضر تھے، ہاتھ باندھ کے بیٹھے تھے. انہوں نے دیکھا کہ مچھلی بنی ہوئی نکلی، زندہ ہوئی، چھلانگ لگا کے فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، تو وہ سمندر میں اپنا رستہ لیتی ہوئی اندر چلی گئی. اور فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. جب وہاں سے آگے گزر گئے اور کئی میل سفر طے کر لیا، اپنے خادم سے کہا اے یوشع مجھے بھوک لگی ہے، کھانا لے کے آؤ، ہم تھک گئے ہیں. یعنی علم کے لیے اتنا سفر کیا، تھکاوٹ ہو گئی، پاؤں میں ورم آ گیا،
لیکن علم کے لیے سفر کرتے رہے، اب ہم تھک گئے ہیں، کھانا لے کے آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت بھول گیا، آپ کو بتا نہیں سکا، لیکن وہاں تو وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ ذالک ما کننا نبغی فرتدا علی آثارہما قصصا۔ انہوں نے کہا اے یوشع ہم وہی جگہ تو ڈھونڈ رہے تھے، آؤ واپس چلو۔ تو اپنے خادم کو لے کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی جگہ پہ واپس پہنچے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی۔ قرآن فرماتا ہے جس جگہ مچھلی زندہ ہوئی جب وہاں پہنچے تو کیا ہوا؟ فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ فرمایا جب وہاں پہنچے تو ان دونوں نے دیکھا اللہ کا ایک بندہ وہاں پہ کھڑا ہے، اللہ کا ایک ولی وہاں پہ کھڑا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا، وہ ایسا بندہ ہے جسے ہم نے اپنی جناب سے رحمت عطا فرمائی ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اسے علم لدنی عطا فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جس جگہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مچھلی زندہ ہوئی، وہیں پہ حضرت خضر کیوں ملے؟ حالانکہ کہیں اور بھی مل سکتے تھے۔ اسی جگہ کو اللہ نے نشانی کیوں بنایا؟ بھنی ہوئی مچھلی، آگ میں جلی ہوئی مچھلی جس کی زندگی کا کوئی امکان نہیں، جہاں وہ زندہ ہو گئی فرمایا وہاں ہمارا بندہ ملے گا، وہاں ہمارا ولی ملے گا۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ اس کا مطلب یہ بتانا ہے کہ لوگوں جہاں اللہ کا ولی ڈیرا لگا کے بیٹھتا ہے وہاں مردہ دل مردہ نہیں رہتے، زندہ ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جا کر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت۔ جزاکم اللہ۔ تو مردہ دل وہاں زندہ ہوتے، تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ جہاں اللہ کے ولی کا مزار ہوتا ہے، جہاں اللہ کے ولی کا ڈیرا ہوتا ہے وہاں مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات لوگوں کو سناتا ہوں، ہمارے پیر و مرشد حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ لاہور گئے، ایوان اقبال میں ایک سیمینار تھا اور مرزا محمد منور صاحب اس وقت ایوان اقبال کے صدر تھے، وہ خطاب کر رہے تھے، پیر کرم شاہ صاحب کرسی صدارت پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور پیر صاحب کی یہ عادت تھی کہ وہ اگر صدر ہوتے اور سٹیج پہ کوئی بندہ ڈنڈی مار دیتا اور کوئی غلط بات کر دیتا اور عقیدے سے انحرافی کوئی جملہ کہہ دیتا، پیر صاحب چپ نہیں رہتے تھے، وہ سٹیج سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور وہیں پہ ٹوکتے، فرماتے صدارت میری ہے، اور اگر میری صدارت میں عقیدے کے خلاف کوئی بات ہو گئی، اگر میری صدارت میں کوئی ایسی بات ہو گئی جو درست نہیں ہے تو لوگ کہیں گے کہ کرم شاہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کی موجودگی میں یہ بات ہوئی ہے، وہ سند بن جائے گی۔ اس وجہ سے میں اپنی موجودگی میں کوئی غلط بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آج ہمیں بھی اپنے جلسوں میں اس چیز کی پابندی کرنی چاہیے۔ ابھی صاحبزادہ صاحب اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اہل سنت کے سٹیج پہ وہی آئے جس کا عقیدہ اہل سنت والا ہے، اہل سنت کے سٹیج پہ وہی گفتگو کرے، وہی خناخانی کرے جس کا عقیدہ درست ہے، جو صحابہ اور اہل بیت کی ساتھ محبت رکھنے والا ہے۔ کوئی کالی بھیڑ، کوئی ایسا بندہ جو صحابہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھے اور سنیوں کے سٹیجوں پہ واہ واہ کرواتا پھرے، پھر اس پہ حرف نہیں آئے گا، صاحب صدر پہ حرف آئے گا، پھر سٹیج پہ حرف آئے گا، پھر اس پروگرام کے انعقاد کروانے والوں پہ حرف آئے گا۔ اس لیے اپنے عقیدے کی ترجمانی اور حفاظت کرتے رہنا۔ ہمیں یاد ہے بگویہ مسجد میں جلسہ ہو رہا تھا اور پیر کرم شاہ صاحب کی صدارت تھی، ملتان کے ایک علامہ آئے ہوئے تھے اور ہمارے بگویہ مسجد والوں کی عادت تھی کہ وہ اتحاد امت کے لیے ہر مکتب فکر کے لوگ بلاتے تھے، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتحاد کی سوچ ہونی چاہیے، تمام مکاتب فکر کو مل کے بیٹھنا چاہیے، ایک دوسرے سے دوری نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے ایجنڈا کیا ہے؟ ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم ایک سٹیج پہ جمع ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، ہم اگٹھے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ون پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ کوئی کسی دوسرے کے مقدسات کی توہین نہ کرے۔
بولیے ہاتھ اٹھا کے کہیں کوئی کسی کے مقدسات کی توہین نہ کرے. جو ہستیاں مقدس ہیں، جن کی شان ہے، جن کی حضور سے نسبت ہے، اگر کوئی کہے جی میں تمہارے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، آؤ اتحاد کرتے ہیں، اور کوئی تمہارے ماں باپ کو گالی دے اور تم کہو نہیں جی میں اتحاد کے لیے تیار ہوں، پھر اسے غیرت مند کہا جاتا نہیں ہے. ہم اسے کہیں گے آؤ اتحاد کرتے ہیں، گالی دینا بند کرو، آؤ اتحاد کرتے ہیں، غلط گفتگو بند کرو، آؤ اتحاد کرتے ہیں. جو مقدس شخصیات ہیں ان کے بارے میں زبانوں کو تالا لگاؤ، ہم ایک جھنڈے تک کے نیچے جمع ہونے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر کوئی مقدس ہستیوں کو نعوذ باللہ سٹیج کے اوپر گالی گلوچ دے گا، پھر اس ملک میں کبھی بھی اتحاد ہو سکتا نہیں ہے. اس لیے محرم الحرام کا آغاز ہے. میں اس ذمہ دار سٹیج پہ یہ بات کر کے جا رہا ہوں کہ ہم سب کو مل کے یہ چاہیے کہ تمام مکاتب فکر ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کو موقع دیں، ایک دوسرے سے ملیں، بھائی چارے کو فروغ دیں. ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں، بولیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب ہم اہل بیت اطہار کے غلام ہیں، صحابہ کے غلام ہیں، حضور کی ہر نسبت کے غلام ہیں، تو پھر سب کو چاہیے کہ کوئی کسی کی توہین نہ کرے، تاکہ یہ پاکستان کا حلالی پرچم جو ہے یہ ہمیشہ پرامن رہے. تو میں جو بات کر رہا تھا، مرزا منور صاحب نے گفتگو کی، پیر صاحب کی صدارت تھی، بڑا پیارا جملہ ہے. تو مرزا صاحب نے کہا علامہ اقبال کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اقبال عاشق تھا، اور عاشق جب دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے ویرانیاں چھوڑ کے جاتا ہے، ویرانیاں چھوڑ جاتا ہے. عاشق جاتا ہے تو اداسی ہو جاتی ہے، ویرانی ہو جاتی ہے. تو پیر کرم شاہ صاحب وہیں پہ ان کو مخاطب کیا اور کہا جناب آپ کے اس جملے سے میں متفق نہیں ہوں، آپ نے عاشق کی صحیح تعریف نہیں کی. عاشق وہ نہیں ہوتا جو اپنے پیچھے ویرانی چھوڑ کے جائے، عاشق وہ نہیں ہوتا جو اپنے پیچھے کھنڈرات چھوڑ کے جائے، عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے پیچھے ہجوم عاشقاں چھوڑ کے جاتا ہے. عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے پیچھے محبت کرنے والے چھوڑ کے جاتا ہے. عاشق وہ ہوتا ہے وہ خود تو چلا جاتا ہے لیکن اس کے مزار پہ دیوا جلتا رہتا ہے، اس کے مزار پہ رونق لگی رہتی ہے. وہ خود تو چلا جاتا ہے لیکن لوگ اس کے نام کے نعرے لگاتے رہتے ہیں. تو ہمارے نزدیک عاشق جانے سے بھی مرتا نہیں ہے، بولو مر کے بھی زندہ رہتا ہے. بولو عاشق مر کے بھی زندہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ یہ اللہ کی محبت میں وقت گزارتے ہیں، اللہ انہیں دائمی زندگی عطا فرماتا ہے. میں وہ واقعہ مکمل کر لوں، اگر آپ جاگ رہے ہیں میں وہ واقعہ مکمل کروں. وہ حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے عرض کیا، بلکہ ان سے فرمایا کہہ لیں، عرض کیا کہہ لیں، وہ دونوں آپس میں ایک ادب کا تعلق رکھتے تھے. فرمانے لگے کہ اے خضر، اے اللہ کے بندے، میں بڑی دور سے آپ کی ملاقات کے شوق میں آیا ہوں. مجھے پتا چلا ہے آپ کے پاس ایک ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے، تو کیا آپ مجھے یہ اجازت دیں گے الا ان تتبعنی، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں گے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں، آپ کی صحبت میں رہوں، اور آپ مجھے اپنے ساتھ کچھ دن رہنے کی اجازت عطا فرمائیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا حضرت موسیٰ ٹیکے سے کہتے، اللہ کے نبی تھے، کہتے میں اللہ کا نبی ہوں، کلیم ہوں، اور میں آرڈر دیتا ہوں کہ میں 1 ہفتہ آپ کے ساتھ رہوں گا، لیکن علم حاصل کرنے کی شرط یہ ہے کہ جو علم حاصل کرنے آئے وہ اپنے آپ کو عاجز کر لے، وہ لپ جائے، وہ جھک جائے. تو حضرت موسیٰ نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، کہ جو آپ نے سیکھا ہے اس میں سے تھوڑا سا مجھے بھی سکھا دیجیے، جو آپ نے سیکھا ہے تھوڑا سا مجھے بھی سکھا دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو حضرت خضر نے آگے سے کہنا تو یہ چاہیے تھا جناب آپ مہمان ہیں، میں ویلکم کرتا ہوں، میں آپ کو اپنے ساتھ رکھوں گا، میں کھانا پیش کروں گا. لیکن حضرت خضر نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا،
اے موسیٰ آپ میرے ساتھ رہنا تو چاہتے ہیں لیکن یاد رکھو آپ میرے ساتھ صبر کر سکیں گے نہیں. یہ بڑی اوکھی منزل ہے, یہ بڑا مشکل راستہ ہے, یہ علم طریقت حاصل کرنا آسان نہیں ہے. آپ بات بات پہ اعتراض کریں گے کیونکہ آپ نبی ہیں, آپ صاحب شریعت ہیں, آپ خاموش نہیں رہ سکیں گے, تو اس لیے آپ چلے جائیں. آپ مجھ فقیر کے ساتھ گزارا نہیں کر سکیں گے. اس میں علماء فرماتے ہیں اس میں یہ راز ہے کہ جب کوئی ولی کامل مل جائے تو پھر اس کا دامن پکڑ کے اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرو, لیکن یہ آسان کام نہیں ہے, بلکہ اپنی میں مارنی پڑے گی, چپ ہونا پڑے گا. مرید وہ ہے جو اپنے پیر کے سامنے اپنی میں مار دے, اپنی مرضی ختم کر دے اور اپنے پیر کے حکم کے مطابق اس کے ساتھ رہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا, کہا اے خضر علیہ السلام انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, آپ مجھے موقع تو دیں. تو انہوں نے موقع دیا. تو 3 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا. یہ قرآن میں وہ رکوع پڑھیں پورا واقعہ موجود ہے. فانطلقا فانطلقا فانطلقا, 3 سفر کیے, ہر سفر میں انوکھا واقعہ ہوا. پہلا سفر کیا تو کیا ہوا کہ ایک کشتی پہ بیٹھے تو حضرت خضر نے اس کشتی کے پھٹے نکالنے شروع کر دی, اسے ڈیمیج کرنا شروع کر دی. تو حضرت موسیٰ چپ نہ رہ سکے, کہا یہ غریب لوگ ہیں اور ان کی کشتی پہ انہوں نے ہمیں بٹھا بھی لیا ہے اور آپ ان کی کشتی کو خراب کر رہے ہیں اور اس کے پھٹے نکال رہے ہیں, تو یہ تو غریب بیچارے اپنا رزق کیسے کمائیں گے. حضرت خضر نے کہا اے موسیٰ میں نے کہا تھا آپ میرے ساتھ گزارا نہیں کر سکیں گے, واپس چلے جائیں. پھر کہا ایک دفعہ معافی دے دیں, دوبارہ سوال نہیں کروں گا. تھوڑا سا اور آگے گئے تو ایک نوجوان دیکھا, اس کی زندگی کو ختم کر دیا. حضرت موسیٰ پھر بولے کہ جناب یہ نوجوان کا کیا قصور تھا, آپ نے اس کی زندگی کو کیوں ختم کر دیا اور اس بیچارے کو آپ نے جو ہے وہ اس دنیا سے سفر کروا دیا. تو حضرت خضر نے وہ پھر کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے, یہ آپ کو میں نے کہا تھا. اب اس سے یہ پتا چلتا ہے, یہ میں یہاں آپ کو لانا چاہتا تھا کہ اگر صرف ظاہری علم ہوتا اور باطنی علم نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سوال نہ کرنے پڑتے اور حضرت خضر یہ نئے نئے چمتکار نہ دکھاتے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایک علم ظاہر ہے اور ایک علم باطن ہے, اور علم باطن کے لیے کچھ اور لوگ اللہ نے ڈیوٹی پہ لگائے ہوئے ہیں اور اس کی حکمت کو ہم نہیں جانتے, اللہ بہتر جانتا ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے, جب تیسری دفعہ ایک بستی میں گئے, ہر گھر سے کھانا مانگا, ہم مسافر ہیں کھانا دے دو, تو پورے محلے والوں نے کھانا نہ دیا, میزبانی نہ کی اور کہا جی چلے جاؤ ہم کھانا نہیں دیں گے. بڑے کنجوس لوگ نکلے. تو جب اس بستی سے نکلنے لگے تو دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی. تو حضرت موسیٰ کو کہا مسالہ بناؤ, کرنڈی پکڑو اور میرے ساتھ اس دیوار کو ہم پھر سے بنا کے تب جائیں گے. تو حضرت موسیٰ کا صبر جواب دے گیا, کہا جناب ان بستی والوں نے ہمیں ایک نوالا نہیں دیا, انہوں نے کھانا نہیں دیا, آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں, یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس وقت حضرت خضر نے فرمایا ہاذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتعویل ما لم تستطع علیہ صبرا. کہا اے موسیٰ اب تیری اور میری جدائی کا وقت آ گیا, اب آپ اپنا راستہ لیں, میں اپنا راستہ لوں گا, کیونکہ آپ 3 دفعہ صبر نہیں کر سکے. جب حضرت موسیٰ پریشان ہو کے جانے لگے, حضرت خضر نے واپس بلایا اور کہا اب یہ نہ کہیے گا میں نے وجہ نہیں بتائی, وجہ بھی سنتے جائیں کہ آپ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ میں کشتی کو خراب کر رہا ہوں, آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ میں نے اسے ڈیمیج کر دیا, لیکن اللہ کے حکم سے میں اپنی نظر سے یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر یہ صحیح سلامت کشتی پار لگ جاتی, وہاں ایک ظالم بادشاہ کھڑا تھا, وہ کشتیوں کو غصب کر رہا تھا, وہ ان بیچاروں کی کشتی بھی غصب کر لیتا. جیسے آج کل جب وہ ووٹ ہوتے ہیں تو لوگوں کی بسوں کو پکڑ پکڑ کے سیاستدان لے جاتے ہیں, یوں ہی سمجھ لیں کہ اگر وہاں پہ کشتی چلی جاتی صحیح ہوتی تو کوئی ظالم بادشاہ لے لیتا.
میں نے وقتی طور پہ ڈیمیج کیا، بادشاہ دیکھے گا میرے استعمال کے قابل نہیں ہے، یہ پھر اسے ٹھیک کریں گے، ان کا روزگار جاری رہے گا۔ تو ظاہری طور پہ زیادتی تھی، لیکن اس کے پس پردہ اللہ کی رحمت موجود تھی۔ بولیے، اس کے پس پردہ اللہ کی رحمت موجود تھی۔ دوسری فرمایا، وہ جو نوجوان جس کی زندگی کو میں نے جو ہے وہ ختم کیا، وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا۔ اگر یہ بڑا ہوتا تو میری نگاہ دیکھ رہی تھی، گناہ کرتا، اپنے ماں باپ کو رسوا کرتا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بیٹا عطا فرمائے گا، نعم البدل عطا فرمائے گا۔ اور وہ جو تیسرا جس دیوار کو میں نے سیدھا کیا، میری نظر یہ دیکھ رہی تھی اللہ کی عطا سے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ان کا جد اعلیٰ چھپا کے گیا تھا، اور یہ دو یتیم بیٹے ہیں، اور یہ یتیم بیٹے ابھی چھوٹے ہیں۔ میں نے اللہ کے حکم سے یہ دیوار سیدھی کی ہے، جب یہ جوان ہوں گے اس دیوار کے نیچے سے وہ خزانہ نکال لیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ یتیم بچوں کی 7ویں نسل میں ایک اللہ کا ولی تھا، اللہ نے اس ولی کی خاطر 7 نسلوں کے خزانے کی حفاظت فرمائی۔ تو اللہ اپنے ولیوں کی اولاد کو کبھی بھی ضائع ہونے نہیں دیتا، ان کی دستگیری فرماتا ہے، ان کے اوپر مہربانی فرماتا ہے۔ گفتگو بڑی طویل ہے لیکن وقت میں وسعت نہیں ہے۔ مجھے کہا گیا کہ 12 ساڑھے 12 دعا کرنی، تو اب کیا ٹائم ہے؟ وقت ہو گیا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں جس پہ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، اور ہم جو ہے وہ آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ان اولیاء کرام کا پیغام کیا ہے؟ ان اولیاء کرام کا پیغام علم کا پیغام ہے۔ بولیے، کیا پیغام ہے؟ علم کا، عمل کا، اخلاص کا۔ آج ہم ان اولیاء کے دربار پہ آتے تو ہیں، لنگر تو کھاتے ہیں، عرس پہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن ہم ان کا پیغام حاصل نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے نہیں آتے۔ بلکہ اب تو ہماری اہل سنت کی مجالس میں یہ بے برکتی بھی آ گئی ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے، جب ہمارے بزرگ ہمیں انگلی سے پکڑ کے مجالس میں لاتے تھے، سر پہ ٹوپی رکھنا، خوشبو لگانا، اچھا لباس پہننا، تم حضور کی اہل بیت کی محفل میں جا رہے ہو، آج ہم وہ آداب چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا، ان سارے آداب کا خیال رکھیں۔ ان آداب کا خیال رکھنے سے اللہ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں کہ جب اللہ کے ولیوں کے دربار پہ آئیں۔ آج کل لوگ آتے ہیں، کوئی جناب درختوں سے وہ لیریں باندھ کے جا رہا ہے، کوئی دھاگے باندھ رہا ہے، کوئی عجیب و غریب منتیں جو ہے وہ مانگ رہا ہے، کوئی خراب کاموں کی نیت کر رہا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے دربار میں آنے کا جو ادب ہمیں بتایا گیا وہ کیا ہے؟ میرے پیر و مرشد حضرت ضیاء الامت فرماتے تھے کہ جب کسی اللہ کے ولی کے دربار پہ جاؤ، سب سے پہلے اسے سلام کرو، سلام کرنے کے بعد اس کے سرانے یا اس کے مواجہ، یعنی جس طرف اس کا منہ ہوتا ہے اس جانب کھڑے ہو جاؤ، پھر سورہ فاتحہ پڑھو، 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھو، پھر اس کے بعد اس کو ایصال ثواب کرو کہ یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے، اگر پڑھ سکتے ہو تو زیادہ سورہ یاسین پڑھ لو، وقت ہے تو تھوڑا اور قرآن پڑھ لو، پھر یوں کہو یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے میں اپنا یہ پڑھا ہوا اس بزرگ کی روح کو جو ہے وہ ایصال کرتا ہوں، پہنچاتا ہوں، پھر یوں کہو۔ یہ ہم نہیں کرتے۔ اگر آپ یہ کریں گے آپ کو خاص برکت ملے گی۔ جب ایصال کر چکے نا پھر کہیں یا اللہ میں تیرے اس بندے کے دربار پہ آیا ہوں، جن رحمتوں کا نزول تیرے اس ولی کے اوپر تیری طرف سے ہو رہا ہے، میں منگتا اور کنگال آیا ہوں، خالی دامن آیا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، ان رحمتوں میں سے مجھے بھی حصہ عطا فرما۔ بولو، ان رحمتوں سے مجھے بھی حصہ عطا فرما۔ اتنا کہنے کے بعد سر جھکا کے بیٹھ جائیں اور یوں محسوس کریں کہ اس اللہ کے ولی کے دربار سے کوئی نور آپ کو مل رہا ہے، یوں محسوس کریں کہ اللہ رب العزت کے
جزاکم اللہ، اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے۔ تو اس طریقے سے جب آپ حاضری دیں گے کہ اللہ کا کلام پڑھیں گے، پھر صاحب مزار کی جانب توجہ کریں گے، پھر آپ کہیں گے یا اللہ جن رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اس میں سے تھوڑا سا مجھے بھی حصہ عطا فرما۔ پیر صاحب فرماتے پھر یوں محسوس کریں کہ اس مزار سے نور آپ کے اوپر برس رہا ہے، پھر اٹھ کے چلے جائیں، جہاں جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے۔ آج ہم حاضری دینے کا ادب ہی نہیں، نہ ہم وضو کرتے ہیں، نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ پکنک منانے کے لیے لوگ درباروں پہ آتے ہیں، اور آج پاکستان میں ایسے دربار بھی ہیں اللہ معاف کرے کہ وہاں قرآن پڑھنے جانا تھا، ایصال ثواب کرنے جانا تھا، وہاں لوگ ڈیٹ کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ میں ڈیٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اپنے معاشقوں کے لیے جا رہے ہیں، ناجائز تعلق کے لیے جا رہے ہیں، اور غلط رسومات کو ہوا دی جا رہی ہے۔ کہیں میلے ٹھیلے لگ رہے ہیں، کہیں جو ہے وہ لکی ایرانی سرکس جو ہے وہ ہو رہا ہے، کہیں موت کا کنواں جو ہے وہ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے مزار موت کے کنویں کے لیے نہیں تھے، یہ زندگی کے سرمایے کے لیے تھے۔ اللہ کے ولیوں کے مزار اس لیے نہ تھے کہ وہاں پہ حرام کام کیے جاتے، وہ رب کا قرآن پڑھنے کے لیے تھے۔ آخری بات جس پہ میں گفتگو ختم کرتا ہوں، حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، میرے پاس موجود ہے۔ اس میں حضرت غوث علی شاہ قلندر خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں حضرت سخی لال پانی پت کے جو قلندر تھے ان کے دربار پہ میں گیا۔ وہاں جب میں نے روحانی توجہ کی، وہ خود بھی اللہ کے ولی تھے، جب روحانی توجہ کی، باہر میلہ لگا ہوا ہے اور لکی ایرانی سرکس لگا ہوا ہے، اور لوگ جو ہے وہ کھیل کود میں مصروف ہیں، عرس کا موقع ہے، تو میں نے جب توجہ کی تو میں نے دیکھا کہ صاحب مزار جس کے عرس پہ لوگ آئے ہیں وہ خود اپنے مزار میں موجود ہی کوئی نہیں۔ یہ تذکرہ غوثیہ پڑھ کے دیکھیں، وہ خود مزار میں نہیں ہے۔ میں نے روحانی توجہ کی، مزار خالی ہے، وہ خود مزار میں موجود ہی نہیں ہے۔ میں حیران ہو گیا، تھوڑی دیر توجہ کی تو دیکھا کہ وہ خود صاحب مزار اپنی روح کے ساتھ مزار کے باہر کہیں دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا جناب لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، آپ دور کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا لوگ یہاں آ کے جو کام کر رہے ہیں ان کے کاموں سے بیزار ہو کے میں دور بیٹھا ہوں، کاش یہ یہاں آ کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے، کاش یہ حضور پہ درود پڑھتے۔ تو حضرات محترم یہ میں پیغام دے کے جا رہا ہوں، ہم ولیوں کو ماننے والے ہیں، ہم ان کے مزار پہ حاضری دینے والے ہیں، لیکن اس حاضری کا ایک ادب ہے کہ قرآن پڑھو، اس حاضری کا ایک ادب ہے کہ ان کے پاس آؤ لیکن کس سے مانگو؟ سارے مل کے بولو، کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ لوگ کہتے ہیں پیرا پتر دے، او بھائی یہ اس بات سے خوش نہیں ہوتے، یہاں آپ آئیں، آ کے ان سے نہ مانگیں بلکہ یوں کہیں یا اللہ یہ تیرا پاک بندہ ہے، تیرا مقرب ہے، تیرا برگزیدہ ہے، تیرا ذکر کرنے والا ہے، اس کی روح زندہ ہے، اس کی قبر زندہ ہے، میں یہاں آ کر تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو مجھے اپنی جناب سے عطا فرما۔ جب آپ یوں دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت برسے گی۔ مانگنے کا بھی ادب ہے، کسی مخلوق سے نہ مانگیں، بولو کس سے مانگیں؟ خالق سے، اللہ سے مانگیں، اس سے سوال کریں۔ جب ہم اس طریقے سے حاضری دیں گے، پھر آخری بات یہ بھی احساس، آپ کہیں گے بار بار بات بڑھا رہا ہے، لیکن میں کیا کروں کہ یہ ضروری بات ہے، سجدہ نہ کریں۔ کسی مزار کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ امت مسلمہ میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، بولو سجدہ تعظیمی کیا ہے؟ حرام۔ ہمارے نبی کی امت سے پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا، فرشتوں نے حضرت آدم کو اللہ کے حکم سے سجدہ کیا، لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنی امت میں سجدہ تعظیمی کو حرام کرتا ہوں، اب کوئی کسی کو سجدہ نہ کرے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کرتی، یہ حضور کی حدیث سے پاک ہے، لیکن اب کوئی سجدہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور ساتھ ہی فرمایا اب سجدہ صرف کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو کرنا ہے۔ اس لیے جب کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ 4 فٹ دور کھڑے ہوں اور دور کھڑے ہو کے دعا پڑھیں، دعا کریں، ہاں اگر
آپ کو محبت ہے تو آپ سجدے کی حالت میں نہ جھکیں، ویسے جھک کے آپ بوسہ لے سکتے ہیں مزار کا، اس کی اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے دور کھڑے ہوں، دور کھڑے ہو کے محبت سے جو دعا مانگیں، توجہ کریں، قرآن پڑھیں، تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام آداب کا خیال رکھ کے حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آج ہم جس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں کوئی خالی نہ جائے، سب کا دامن بھر جائے، دامن مراد سے وہ ہمیں بھر دیں۔ آج کی اس محفل میں حضرت خواجہ ضیاء چشت ضیاء الحق حمیدی سیالوی حفظہ اللہ تعالی، آپ کے لخت جگر نور نظر حضرت قبلہ خواجہ محمد نور الدین سیالوی حفظہ اللہ تعالیٰ نے آنا تھا، لیکن مجھے پتا چلا کہ ان کی طبیعت بڑی ناساز ہے طویل سفر کی وجہ سے، وہ آج یہاں نہیں آ سکے، لیکن سیال شریف کا فیض موجود ہے، سید بادشاہ موجود ہیں، اور ہم سب سیال شریف سے بھی محبت رکھتے ہیں، ان سے بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ پنجاب میں وہ ہمارے لیے پاور ہاؤس ہے روحانیت کا، جہاں سے سارے فیض کے سرچشمے جاری ہوئے۔ حضور ضیاء الامت کو ملا تو سیال شریف سے، اور اللہ تعالیٰ نے دیا سیال شریف والوں کی چوکھٹ سے دیا، خواجہ معظم الدین مرونی کو وہاں سے فیض ملا، پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی کو وہاں سے فیض ملا، بڑی خانقاہوں کو وہاں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سیال شریف کے خانوادے کو آباد رکھے اور ان کے فیضان میں بھی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔